آج کی سب سے بڑی اور سنسنی خیز خبر افغانستان سے آ رہی ہے۔ ایسے انکشافات سامنے آ رہے ہیں جنہوں نے پورے خطے کے سیاسی اور عسکری حالات کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ طالبان حکومت کے کئی اہم کمانڈوز کو ایک کے بعد ایک ہدف بنایا جا رہا ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کوئی عام واقعات نہیں بلکہ ایک منظم اور خفیہ انٹیلیجنس آپریشن کا حصہ ہے۔ ناظرین، ذرائع کے مطابق افغانستان کے مختلف صوبوں خصوصاً قندھار، خوست، ننگرہار اور پکتیا میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران طالبان کے درجنوں اہم رہنماؤں پر حملے ہوئے۔ ان میں سے بعض ہلاک ہوئے، کچھ شدید زخمی اور چند ایک پراسرار طور پر لاپتہ بھی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان حملوں میں استعمال ہونے والا طریقہ کار، ہتھیار اور ٹارگٹ چناؤ بالکل فوجی طرز کا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کارروائیاں کسی عام دشمن گروہ کی نہیں بلکہ کسی پیشہ ور انٹیلیجنس نیٹ ورک کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کون کر رہا ہے؟ کیا یہ طالبان حکومت کے اندر موجود طاقت کی کشمکش کا نتیجہ ہے یا کوئی غیر ملکی ایجنسی طالبان کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے متحرک ہو چکی ہے؟ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ طالبان کے اندر اس وقت شدید گروہ بندی موجود ہے۔ ایک طرف قندھار گروپ ہے جو ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ کے قریب سمجھا جاتا ہے اور دوسری طرف حقانی نیٹ ورک ہے جو کابل پر زیادہ اثر رکھتا ہے۔ ناظرین، دونوں گروپ نہ صرف طاقت بلکہ نظریاتی برتری کے لیے بھی ایک دوسرے کے خلاف سرگرم ہیں۔ حالیہ حملوں میں زیادہ تر نشانہ حقانی نیٹ ورک کے افراد کو بنایا گیا، جس سے یہ تاثر مزید گہرا ہو گیا کہ یہ اندرونی جنگ اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ دوسری طرف طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستان پر مداخلت کے الزامات لگاتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندرونی معاملات میں دخل دے رہا ہے۔ اس بیان کے بعد پاکستان نے نہایت سخت رد عمل دیا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے واضح بیان جاری کیا گیا کہ پاکستان کسی کو اپنے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دے گا اور افغانستان کو اپنے وعدے یاد رکھنے چاہیے، خاص طور پر دوحہ معاہدہ، جس کے تحت طالبان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ تو ناظرین، پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع کے مطابق TTP تحریک طالبان پاکستان اب افغانستان کے اندر آزادانہ طور پر کام کر رہی ہے اور طالبان حکومت نے انہیں روکنے کی بجائے سہولت فراہم کی ہے۔ اسی باعث پاکستان کی جانب سے اب ڈائریکٹ رسپانس پالیسی اختیار کر لی گئی ہے، یعنی اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو جوابی کارروائی فوری طور پر افغان سرزمین پر کی جائے گی۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ 40 سال تک پاکستان نے افغان عوام کو پناہ دی، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ افغانستان اپنے شہریوں کی ذمہ داری خود اٹھائے۔ اب ذرا افغانستان کے اندر کی صورتحال پر آتے ہیں۔ طالبان مخالف گروہ کی بات سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں۔ NRF نیشنل ریزسٹنس فرنٹ اور AFF افغان فریڈم فرنٹ انتہائی سرگرم ہو چکے ہیں۔ یہ گروہ طالبان حکومت کے خلاف مسلح مزاحمت کر رہے ہیں اور متعدد حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کر چکے ہیں۔ NRF کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ طالبان کے غیر قانونی حکومت کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں۔ احمد مسعود، جو مشہور کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ طالبان نے ملک کو عالمی تنہائی میں دھکیل دیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ افغان عوام بغاوت کرے۔ افغانستان میں اس وقت 3 محاذ کھل چکے ہیں۔ پہلا طالبان حکومت کا مخالف سیاسی محاذ، دوسرا طالبان کے اندرونی گروپوں کی جنگ اور تیسرا پاکستان اور طالبان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی۔ مزید بنا افغانستان کے اندر TTP کے کمانڈر سیف اللہ کی ہلاکت نے حالات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ وہ طالبان کے قریب سمجھا جاتا تھا مگر اسے نامعلوم افراد نے صوبہ خوست میں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ بعض طالبان اہلکار اب TTP کی سرگرمیوں میں لا تعلقی اختیار کر رہے ہیں اور خفیہ طور پر پاکستان سے رابطہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ پیش رفت ظاہر کرتی ہے کہ طالبان حکومت کے اندر اعتماد اور اتحاد تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، پاکستانی تجزیہ کاروں کے مطابق افغانستان اس وقت سیاسی انتشار، عسکری بغاوت اور خفیہ طاقتوں کے کھیل کا میدان بن چکا ہے۔ اگر حالات اسی رفتار سے بگڑتے رہے تو خطے میں ایک نئی خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے جو صرف افغانستان نہیں بلکہ پاکستان، ایران، چین اور وسطی ایشیائی ریاستوں کو بھی متاثر کرے گی۔ ناظرین کرام، اس وقت طالبان حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ وہ اپنے اندرونی اختلافات پر قابو پائے اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ تعلقات بہتر کرے، ورنہ ایک بار پھر افغانستان عالمی تنہائی اور خانہ جنگی کی دلدل میں پھنس سکتا ہے۔ پاکستان کی پالیسی واضح ہے، امن چاہو تو احترام کے ساتھ، جنگ چھیڑو تو جواب دگنا ملے گا۔ یہ صورتحال صرف ایک سیاسی تنازع نہیں بلکہ پورے خطے کے امن، معیشت اور مستقبل کے لیے خطرے کی گھنٹی بن چکی ہے۔ اللہ پاکستان کا نگہبان، پاکستان زندہ باد۔